اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اور سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایسے ہیں، وہ جواہر پاروں کے جیسے ہیں، یعنی ہیروں کے ٹکڑوں کے جیسے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے بڑی گہرائی اور بڑی عمق لیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک جملے میں جو ادا ہو جانے والی ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر اتنی گہرائی ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس پر صفحات کے صفحات اگر سیاہ کرنا چاہے تو سیاہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اگر کوئی پڑھے تو بار بار اسے پڑھنے کو اور پھر اپنی زندگی میں لانے کو یہ دل تمنا کرتا ہے کہ ہم بھی اس دعا کو پڑھیں، جس کا مطلب ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، میں آپ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، تقوی طلب کرتا ہوں، اور پاک دامنی، عفت، پاکیزگی اور طہارت طلب کرتا ہوں، اور غنا طلب کرتا ہوں۔ ہدایت، تقوی، پاک دامنی، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود یہ سب چیزیں دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ امت کو درس دینے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہ امت ہمیشہ ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے رہے، تقوی اور طہارت کی دعا کرتے رہے، اپنی پاکیزگی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور چوتھی چیز جو آج مجھے بتانا ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غنا، یعنی خود مکتفی انسان ہو جائے، بے نیازی ہو جائے، دوسروں کی محتاجگی اور ضرورت مندی نہ رہے، انسان خود بے نیاز ہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ جب انسان بے نیاز ہوتا ہے اور غنی ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجگی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا دل بھی شاد رہتا ہے، نہال اور خوش رہتا ہے، اور وہ بھی شادماں رہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے ٹینشنوں سے اور دیگر جو انسان کے دلوں کو غموم اور ہموم میں ڈالتا ہے اور رنجیدہ کرتا ہے، ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو غنا صرف اپنی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کے، خاندان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں اور ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، ہمارا گھر خود مکتفی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک جو ہے غنا اور ایک خود مکتفی جو ہے، وہ اپنی قوم اور ملت کو ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو اس طرح ہونا کہ اپنی ضرورت خود پوری کرنے والے بننا، دوسروں کی محتاجگی، دوسروں کی ضرورت اور ہر چیز کے اندر دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑنا، بلکہ مسلمان قوم، مسلمان ملت ایسی ہونی چاہیے جو خود مکتفی ہو، ہر ضرورت وہ اپنی سے پورے کر سکتے ہو۔ ایک وقت تھا، یہ ملک ہندوستان، جہاں کے اسلام کے جھنڈے لہراتے تھے، لگ بھگ 1000 برس تک کم و بیش اسلام بڑی عزت کے ساتھ
اور بڑی آبرو کے ساتھ یہاں حکمرانی کرتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کے ماننے والوں کو عزت دی، توقیر دی اور بلندی پر پہنچایا۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ مسلمان کی حکمرانی کو کس کی نظر لگی، ان کی عزت و توقیر میں ایسا گہن لگا کہ جو باعزت قوم تھی وہ اب بے عزتی کی طرف جا رہی ہے، بے توقیری کی طرف جا رہی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ آج جو اس ملک کے پسماندگان قوم ہے، جیسے دلت وغیرہ ہے، اس سے بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص کر کے اس قوم کو پیچھے دھکیلنے کی ایک سازش بھی کی جا رہی ہے، تاکہ وہ یہ قوم جو ہے دوسروں کی دست نگر بن جائے، دوسروں کی محتاج بن جائے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ہر معاملے کے اندر وہ دوسروں کے محتاج بن کر رہ جائے۔ حالانکہ یہ قوم جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عروج سے نوازا تھا اور بلندیوں سے سرفرازی عطا فرمائی تھی، آج وہ قوم دیکھیں تو ہر معاملے میں پیچھے کی طرف جا رہی ہے، معاشی طور پر ہو، تعلیمی طور پر ہو، اور بھی دیگر چیزوں کے اندر ہو، تو ہر چیز کے اعتبار سے ایک سازش کے تحت اس کو اور بھی خود پیچھے کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان قوم کو، مسلمان جو رہبران ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری ملت، ہماری قوم کس طرح سے عروج پر جائے، کس طرح سے بلندی پر جائے۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے ایک معاشی چیز ہے، معاش کے اعتبار سے ہم مضبوط ہوں، کیونکہ ایک معاش ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان حلال حرام کی سب کی امتیاز بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، بس کسی طرح سے بھی ہمارا معاش مضبوط ہو جائے اور ہمارے گھر کی جو ہے چولہا کس طرح سے روشن ہو جائے اور ہم کس طرح سے خود مکتفی اور غنی ہو جائے، مالدار ہو جائے۔ وہ دوسرے اقوام کے لیے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم ایسی قوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، جو حلال طریقے سے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، حرام طریقے سے نہیں۔ تو لہٰذا مسلم قوم کو اس طرح سے بننا کہ اپنی معیشت مضبوط ہو، ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں اور خود مکتفی ہو جائیں، یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، بے سر و سامانی کی حالت تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، گھر بار زمین جائیداد ہر چیز چھوڑ کے آئے تھے۔ جب مدینہ آئے، انصار نے ان کی مدد کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجارت کے لیے ابھارا، اور چنانچہ جو مہاجرین تھے، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جو جانے والے صحابی تھے، انہوں نے تجارت کو اپنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں برکت بھی بتائی۔ چنانچہ بعض کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت یہ رزق کے 10 دروازے ہیں، ان میں سے 9 دروازے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھا، اور ایک دروازہ دوسری چیز کے اندر ہے، یعنی تجارت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، رزق کی راہیں کھولتے ہیں۔ تو جو مکی صحابی تھے انہوں نے تجارت کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنمائی کرتے رہے۔ مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، باغبانی کیا کرتے تھے، جانور پالا پوسا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمت افزائی فرمائی۔ دیکھیے تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو مدینہ کے قریب یہود لوگ تھے، بڑے بڑے ساہوکار تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، اور پھر مدینے والوں کو وہ لوگ قرض دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ہمت بڑھائی، ہمت افزائی فرمائی، تھوڑی ہی دن محنت کیے کہ وہ لوگ خود مکتفی ہو گئے، یہاں تک کہ بعض مہاجرین انصار صحابی سے بھی بڑھ گئے مالداری کے اندر، یہودیوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو انصار میں سے نہیں تھے، مہاجرین تھے، لیکن تجارت کر کے خود مکتفی بنے اور مال کمائے۔ مال کمانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن مال کما کر کے اس کے حقوق نہیں ادا کرنا وہ معیوب چیز ہے۔ اب مال کمائے تو اس کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرے،
تو یہ محبوب چیز ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری عبادتیں کر سکتا ہے انسان، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خیش و اقارب کی، اپنے قوم کی، اپنے ملت کی، اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مال نہیں ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مال کمانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام مالدار تھے، لیکن اس کے دل کے اندر دنیا کی طمع نہیں تھی، مال کی حرص نہیں تھی، لالچ نہیں تھی۔ بڑے بڑے مالدار بھی تھے، لیکن وہ لوگ مالدار اس لیے تھے تاکہ وہ قوم کی مدد کر سکے اور اپنے قوم کی حمایت کر سکے، ان کو آگے بڑھا سکے، ان کو سرخرو کر سکے۔ کیونکہ جو قوم خود مکتفی نہیں ہوتی ہے تو وہ حقیر بھی ہوتی ہے، ذلیل بھی ہوتی ہے، رسوا بھی ہوتی ہے، اور جو خود مکتفی ہوتی ہے، اپنی ہر ضروریات کو پورا کرنے والی قوم ہوتی ہے، دوسروں کی محتاج نہیں ہوتی، دوسروں سے بے نیاز ہوتے ہیں، غنی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو یہاں بھی سرفرازی عطا فرماتے ہیں اور پھر آگے چل کر کے بھی انہیں عزت و توقیر سے نوازتے ہیں۔ اس لیے اپنی قوم اور ملت کو آج کے موجودہ حالات کے اندر دیکھیں تو ان کو دبانے کی، ان کو پیچھے دھکیلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے، ایک وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر ان کو کمزور کر دیا جائے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے اور رہبران قوم سے چاہیے کہ عوام کی اس طرف توجہ دلائے اور عوام کو جاگرت کرائے اور عوام کے ذہن کو کھولے کہ وہ چھوٹے موٹے کاروبار ہو، کسی طرح سے بھی ہو، جو تعلیم یافتہ زیادہ نہیں ہے، جو نوکری پیشہ نہیں ہے اور جو دیگر چیزیں کھیتی باڑی نہیں کر سک رہے ہیں اور پھر کمزور طبقے سے ہیں، تو وہ چھوٹے موٹے کاروبار کے ذریعے سے ہی اپنے معیشت کو مضبوط کرے۔ اور جب معیشت مضبوط ہوں گی تو پھر اس کے ذریعے سے ہر چیزیں مضبوط ہوتی جائیں گی، ہمارا تعلیم بھی مضبوط ہوگا، ہمارے ہر میدان کے اندر ہم ترقی کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا۔ آج برادران وطن کی یہی کوشش ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو معیشت کے طور پر بالکل کمزور کر دیا جائے اور اس کو پیچھے حاشیے کی طرف دھکیل دیا جائے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو بہرحال تو میری درخواست ہے کہ مسلم قوم، مسلم سماج اپنے معیشت کو مضبوط کرے اور اس کے لیے جو بھی لاہ عمل ہو، جو طریقہ ہو حلال طریقے سے اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہنر سیکھے۔ کیونکہ آج وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر نوکریاں بہت کم ہیں، برادران وطن ان کو خود نوکریاں نہیں مل رہے، اچھے پڑھے لکھے وہ لوگ خاک چھان رہے ہیں، روڈوں پہ پھر رہے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں۔ اور اپنا کاروبار کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بھیک مانگنا شرم کی بات ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے، لیکن اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہی کیوں نہ ہو یہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ فرمائی۔ چنانچہ آپ دیکھیے مدینہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں چھوٹا موٹا ایک تجارت، ایک منڈی کھولے اور وہاں صحابہ کرام اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے اور اسی چھوٹے موٹے کاروبار سے پھر آگے بڑھے۔ اس لیے میری ادباً نوجوانان ملت سے گزارش ہے کہ وہ صنعت کی طرف، حرفت کی طرف اور ہنر کی طرف آگے بڑھیں اور خود مکتفی بنیں اور اپنی معیشت کو مضبوط کریں، دوسروں کے محتاج نہ بنیں، چھوٹا موٹا ہی کاروبار کیوں نہ ہو اس کو آگے لے کے بڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر برکتیں دیں گے اور پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے آپ کا کاروبار بھی چمکے گا، آپ کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر دنیا کے جو بھی راہیں ہیں اس کے اندر بھی ہمارے مضبوطی آتی جائے گی اور ہم دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غنا بھی نصیب فرمائیے، یعنی آپ اپنا تو محتاج بنائیے لیکن غیروں کا محتاج نہ بنائیے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج بنا کے رکھے، کسی غیر کا محتاج نہ بنائے، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنائے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اپنا محتاج بنائے، غیروں کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو بے نیازی اور غنا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی
فرما برداری کے اندر رکھے، اپنی احکامات کی بجا آوری پہ رکھے، اور سدا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔